السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ، آمین ثم آمین۔ سورۃ بنی اسرائیل آیہ نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قال أأسجد لمن خلقت طینا۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اللہ کی تخلیق کے اوپر، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بختنی کر دوں گا، یعنی اس کی نسل کو کاٹ دوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور یہ بہت بڑی ہمارے اوپر ایک سمجھنے والی بات بھی ہے اور اویئرنیس لینے والی بات بھی ہے۔ اولادیں ہماری ہیں، پیدا ہم نے کیا، تربیت ہم کر رہے ہیں، پہنا کھلا ہم رہے ہیں، اور اچھک کے بولے جائے، اچھک کے بولے جائے۔ یہ انسان جب لاپرواہ ہوتا ہے نا اپنی اولادوں سے اور ان کو وہ نہیں پہنچا سکتا جو خود کو نہیں پہنچا ہوا تھا تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے، بس تھوڑے لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا، اور یہ اس کا جزا، اس کی سزا ہوگی۔ جزاؤکم جزاء موفورا، بھرپور جزا یہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے مروی ہے فرمایا کہ ہر انسان کے بچے کو شیطان کو کوکھ میں کچوک کے لگاتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اب کیا تم دیکھتے نہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر روتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو، ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تبھی ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوک کے مارتا ہے، پیدا ہوتے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، بس وہاں اگر کوئی اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اور اگر نہ لیا جائے تو اللہ کا نام تو بچے کے دل پر وہ جم جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو بچے کے دل پر جم جاتا ہے، پھر وہی پھر اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی ہماری اب نیو بیٹیاں مائیں مرنے والی ہیں یا اپنی زندگی میں اس طرح کی سے، تو پیدائش کے دوران اپنے اوپر ایک بندے کو لاگو رکھیں یا اپنی آن رکھیں تلاوت کو، اور اسپیشلی آیت الکرسی۔ جب یہ ذکر آن ہوتا ہے نا تو پیدائش کے دوران وہ لاسٹ مومنٹ میں، اس سے پہلے بھی آن ہو، کوئی کہ اپنے اندر اتنی جرت پیدا کرے۔ لوگ ہمارے سامنے اپنی شوق کی میوزک لگانے میں عیب نہیں سمجھتے، تو ہم اپنے رب کا کلام سننے میں کیوں عیب سمجھیں؟ چھوٹی آواز میں لگا لیں اپنے تکیے کے پیچھے، اپنے وہ بیڈ کے سٹینڈ پہ لگا دیں، رکھ دیں، تلاوت ہونے، اپنا دھیان بھی آپ کا جب ادھر جائے گا آپ کو آنے والی مشکل بھی تھوڑی لیس ہو جائے گی۔ ماں اس وقت بڑی مشکل میں ہوتی ہے نا، وہ بھی لیس ہو جائے گی اللہ کی طرف دھیان جانے سے، اور آنے والے بچے کے لیے بھی یہ مفید نسخہ ہے۔ تو اس طرح بچے کو شیطان سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور ہمارے جو کام بگڑ گئے ہو گئے ہم تو ان کے لیے اب آئندہ آنے والے موقع میں اپنے اولادوں کو یہ میسیج دیں تاکہ ان سے یہ غلطی نہ ہونے پائے۔ بخاری مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھ لے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔
یعنی اللہ تو ہمیں بھی شیطان سے بچا اور اسے بھی جو ہمیں عطا فرمائے. اور یہ دعا کتنے شوہروں کو آتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. شوہروں نے دین ہی نہیں سیکھا تو اللہ کی طرف سے اس بچے کی پروٹیکشن پہ اللہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جب آپ اس سے دعائیں کر کے اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان بچوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اچکنے نہیں پائے گا، وہ زندگی میں ضرور مفید انسان بنیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مفید انسانوں بنانے کے لیے تگ و دو کرنے والا بنا دے. اس میسیج کو اگر ہمارا وقت گزر گیا تو آئندہ آنے والی نسلوں کو پہنچائیں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو یہاں کہتا ہے لا تنکن ذریتہ الا قلیلا، تیری اولاد کو، ان کی اولادوں کو میں اچک کے لے جاؤں گا. ہاں تمہاری اولادیں تمہاری نہیں رہیں گی، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تو اس سمیت سب کو جہنم سے بانٹوں گا اور یہی جزا ہوگی. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے تو پھسلا لے، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے. مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سانجا ہوتا ہے تو ہو جا، ان کو وعدوں کے جال میں پھانس. اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. شیطان کی آوازوں سے مراد ہے اللہ کی نافرمانی پہ اکسانا اور میوزک کی آوازیں اور ان کے چال چیٹوں کی آوازوں کو سننا، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، گانا بجانا، موسیقی، رنگ اور جو ایسے مزاج ہے نا، جو آلات ہیں موسیقی کے ان کو یوز کرنا، ایسی محفلوں میں جانا، یہ سارے شیطانی آلات ہیں. میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہیں ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آ جائے میرے پاس. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بندہ بنا لے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. یہ تیسری دفعہ اللہ نے گواہی دی اپنے بندوں کی جب سے ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اپنا بندہ بنا لے. تمہارا حقیقی رب تو وہی ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی تو اس کے سوا کوئی اور دوسرا نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو. وہ سب گم ہو جاتے ہیں. جب جان لبوں پہ آتی نا، سارے وسیلے، ساری ڈھارسیں، ساری آسرے ختم ہو جاتے ہیں. صرف ایک رب کی ذات یاد آتی ہے. مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکر ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ اللہ کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے، یا تم پر پتھراؤ کروانے والی آندھی بھیج دے تو تم اس سے بچانے کا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ اللہ پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. وہ اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بھی بخشی. پھر خیال کرو اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. اس وقت جن لوگوں کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ نصیب والے لوگ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. ومن کان فی ہذہ اعمی، مگر جو اس دنیا میں اندھا بن کے رہا اور آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے زیادہ ناکام. لا حول ولا قوت الا باللہ. سورج کی روشنی اسی انسان کو پہنچتی نا جس کی آنکھیں دیکھنے والی ہیں. جس کی آنکھیں بیچارے کی دیکھنے والی نہیں، وہ اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے اس کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیے کہ تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات کھڑو. تم ایسا کرتے ہو تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لے لیں گے. اور دور نہیں کہ اگر تمہیں مضبوط نہ رکھتے، ثبت نہ، اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھوک ہی جاتے. تو ثبات مانگنی بہت ضروری امر ہے. ہم اپنے ایمان کو حفاظت میں رکھنا چاہتے ہیں تو سراسر اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگنی ہے، جس میں صبر پہ بھی ثابت قدمی، شکر پہ بھی ثابت قدمی ہے، ذکر پہ بھی ثابت قدمی، قرآن سے تعلق میں بھی ثابت قدمی. ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے.
جب انسان کو مل جاتی ہے تو انسان بہت بڑے بڑے نقصانوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ ثابت قدمی نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا پٹڑی سے پاؤں کب پھسلا اور کب کہاں کہاں چلے گئے۔ اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ کے نبی ایسے کرنے والے نہیں تھے، مگر ان کے ذریعے مجھے اور آپ کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا دین سیکھنے کے بعد تم ان کی چکروں میں آ جاؤ گے، ان کے جیسے کام کرو گے، تو یاد رکھنا پھر سیکھنے والے دین اور نہ سیکھنے والے کبھی برابر نہیں تھے نا۔ تو نہ سیکھنے والوں کی غلطی شاید اکیلے عذاب کی مرتکب ہو، لیکن سیکھنے والوں کی ڈبل عذاب کی مرتکب ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر ورحمۃ خیر الراحمین۔ اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے ہیں کہ تمہارے قدم اس سر زمین میں اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال ہی باہر کریں، لیکن اگر ایسا کریں یہ تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ دیر نہیں ٹھہر سکتے ہیں۔ یعنی نیک لوگوں کو نکال کے سمجھتے ہیں کہ ہم شاید چین سکون پالیں گے۔ آپ کو کیا پتا ان نیک لوگوں کی وجہ سے آپ کو رزق مل رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اسپیشل بچہ فیملی میں آ جاتا ہے اور انسان اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، باقی بچوں کو کے اوپر اس کو فوقیت دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے دہانے کھول دیتا ہے رزق کے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ تو وائس ورثہ اگر آپ سمجھتا ہے انسان کے وہ یہی ہے کہ بس بیچ میں جو ہر چیز کی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور اللہ نہ کرے ایسے والدین کبھی نہ دے کسی کو کہ وہ یہ چاہیں کہ اپنے اولاد کو پیچھے کر دیں، نہ ہٹا دیں۔ یہ مثال ہے چھوٹی۔ بڑی مثال جب کوئی انسان دین کے معاملے میں آپ کا رہبر بنتا ہے اور آپ اس کی بہت ساری باتوں سے اپنی خواہش کی وجہ سے اختلاف کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے دل میں نہیں نا لگ رہی وہ بات، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہ دکھے نہ سنیں اس کو، تو نہ ہمارے دل میں وہ گلٹ پیدا ہو، بہتر ہے یہ کہیں چلا ہی جائے۔ تو آپ کو کیا پتا اس کے جانے کے بعد آپ پہ کیا آفت آنے والی ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے کہ انہی کی وجہ سے تو تمہارے اوپر عذاب ڈالا ہوا ابھی تک۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خرابیاں کر سکتی تھی کر رہی ہے نا، اور اگر اللہ تعالیٰ کی غضب سے محفوظ ہے تو اٹمین کہ کوئی ایسے موجود ہیں متقی پارسا دیانتدار لوگ جن کی وجہ سے ان کو روزی روٹی مل رہی ہے اور ان کی ابھی مہلت عمل جو ہے وہ اس میں درازی مل رہی ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ پہلی سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے کہ ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے جو برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اور اب کیا ہے؟ نماز قائم کرو، کب؟ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا انتظام کرو۔ ساری نمازیں بیچ میں آ گئی، لیکن فجر کے قرآن کا انتظام یعنی اس کا اسپیشل لحاظ رکھنا۔ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں جو مشاہدہ کرتے ہیں، جو وٹنس کرتے ہیں، اور وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے تلاوت قرآن کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز باقی نمازوں سے طویل قرات کرتے تھے، طویل قرات میں کرتے تھے، تو ہمیں اس طرح طویل قرات کرنی چاہیے۔ اللہ ماشاءاللہ کہ کبھی کوئی ایسی ایمرجنسی، کوئی ضرورت پریشانی ہو جائے تو ٹھیک ہے، طویل قرات نہیں بھی کر پائے تو لیکن طویل بیٹھ کے پھر قرآن کی تلاوت کریں۔ تو یہ قرآن کے مشہود ہونے کا وقت ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تمہارے لیے نفل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم لاگو ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے نفل نماز ہے، اگر ہم اس کو کریں تو بہت اجر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک قسم کا فرض کا درجہ تھا۔ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ مقام محمود وہ شفاعت کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا ہے، اور وہاں پہ ہم ان کی شفاعت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اذان کا جواب دینا، اس کے بعد دعا پڑھنا درود کے ساتھ، اور مقام محمود کا وسیلہ مانگنا، یہ ہمارے لیے عین حق ہے اور اویئرنیس کی چیز ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں اذانوں کا سسٹم نہیں ہے تو اس نیکی سے ہم بہت محروم بھی ہیں نا۔ تو کبھی ہم نے اذانیں رکھی ہوتی ہیں یا اپنے اس میں ڈیوائس پہ لگائی ہوتی ہیں، تو ان کو بند کرنے کی وجہ سننا چاہیے اور ان کا جواب بھی دینا چاہیے۔ مقام محمود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے، میرا رب مجھے سبز رنگ کا پوشاک وہاں پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دے دی جائے گی کہ میں کہوں گا جو اللہ چاہے گا، بس یہی مقام محمود ہے۔ تو جو شخص
مقام محمود میں میری شفاعت چاہتا ہو تو چاہیے کہ وہ میری اتباع کرے، پیروی کرے، مجھ پر درود و سلام بھی بھیجے اور مقام محمود کی دعائیں بھی کرے، اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا۔ بہترین دعا ہے۔ ہم اپنے گھروں سے نکل کے ادھر آتے ہیں نا تو سچائی کی زندگی مانگنے کے لیے ہمیں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر راستے میں کوئی بھی انہونی ہو جائے، سچائی کی زندگی مانگی تھی تو سچوں میں اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ ہم وزٹ کرنا ہو، بیک ہوم جانا ہو، یا گھروں میں وزٹ کرنا ہو، یا دینی مدارس اور ان مجلسوں میں آنا ہو، حلقوں میں آنا ہو، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے والا تھا اور مٹنے کے لیے آیا تھا۔ ہم اس قرآن کے سلسلے کی تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ واضح ہے، یہ کہتے ہیں نا مستند ہے، مہر لگی ہوئی بات ہے کہ جس نے اس قرآن سے فائدہ اٹھایا اس کو شفا بھی ملے گی، اس کو اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی ملے گی، مگر وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی اس سے فائدہ نہیں ملتا۔ جو اپنے نفس کو اپنا معبود بناتے ہیں وہ ظالم ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، جو کفر کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، جو نفاق کی علامتیں اپنے اندر رکھتے ہیں وہ ظالم ہیں، جو حسد، کینہ، بغض اور بدنیتی وغیرہ ہے، ساری ظلم کے کام ہیں۔ تو اس سے نکل کے اللہ تعالیٰ کی بات کو سیکھنا چاہیے۔ اگر یہ ظلم اندر ہے تو ہماری قرآن ہماری اس چیز کو دلائی کر رہی ہے تاکہ ہم اس سے نکل آئیں۔ تو ایک ایک کر کے اپنی اس کمزوری کو ہم دور ہٹا دیں جو بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، اور انسان بہترین وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو خود پہچاننے لگ جاتا ہے، اس ظلم سے بچ جاتا ہے، ورنہ ظالموں کو یہ قرآن بھی فائدہ نہیں دینے والا۔ بھلے وہ ایسی مجلسوں میں بڑے ایکٹیولی آتے رہے، کرتے رہے، لیکن ان کی زندگی بالکل اس کے اپوزٹ چل رہی ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے بلکہ وہ زیادہ ہی نقصان اٹھائیں گے۔ مجاہد و قتادہ کہتے ہیں کہ جو بھی قرآن کی محفل میں جاتا ہے یا تو وہ اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے یا پھر کمی کے ساتھ، یعنی یا تو کسی کا ایمان میں بہت اضافہ ہوتا ہے تو اپنی زندگی اس کی ایک دم سے بدل جاتی ہے، یا پھر کمی کے ساتھ اس سے بڑھتر پیچھے چلا جاتا ہے اور پیچھے چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ بڑا ہی پھول جاتا ہے، یعنی وہ بھول جاتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے۔ یعنی پھلاوے میں بات ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دینے والے رب کو بھولتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے۔ جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوسی ہونے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، تو مایوسی گناہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہر ایک طریقے پر عمل کرتے جاؤ۔ اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ سیدھی راہ کی پھر علامتیں ساری 1 2 3 4 کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دی ہیں۔ ہم اس کے کہتے ہیں نا کہ پورا نوٹ بنا کے کہیں لگا بھی دیں نا تو انشاءاللہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے بہت ساری ایسی آیات ہیں جو مختصر اور جامع ہیں جس میں ساری ہدایت نامہ موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی ہمیں اور ہماری اولادوں کو شیطان مردود سے بچا لے۔ یا اللہ اس سے بچنے کی جو تدابیر تو نے ہمیں سکھائی ہیں اس کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں بھلاوے سے بچا، یا اللہ ہمیں جہالت سے بچا، یا اللہ ہمیں غفلت سے بچا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے رہبر بنا دے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ اس کو ہمارے لیے شفاء کلی عطا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دلوں کے امراض اور روحوں کے امراض سے بچا لے۔ یا اللہ اس قرآن کو کثرت سے تلاوت کرنے والا، عمل کرنے والا، غور و فکر کرنے والا ہمیں بنا دے، اور خصوصی طور پہ اس ٹائم پہ اس کو مشہود بنا جو ٹائم تو نے ہمیں وضاحت کے ساتھ قرآن میں بتا دیا ہے، فجر کا ٹائم۔ یا اللہ اس میں ہمیں طویل تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت سے مستفید فرما، ہمارے دلوں کو کفل لگنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہمارے دل بے شک 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اس کو ہدایت کی طرف پھیر دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔